اختیار ولی صاحب، آپ کی حکومت نے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ٹرمپ صاحب کو، اگلے دن انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. اب ایران کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں. اب قطر کے اوپر جب ایران نے فوجی اڈے پہ حملہ کیا تو قطر کے سفیر سے بھی ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ہم ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو تھک نہ جائیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جائیں کسی ایک سائڈ پہ. ہم آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ کہ جو ٹرمپ صاحب کو ان کی نامینیشن کی تھی نوبل انعام کے لیے، تو وہ میرے خیال میں ایک obvious بات ہے کہ امریکہ نے دو ایٹمی قوتوں کو، پاکستان اور انڈیا کو، ان کو لڑائی سے بچایا، جنگ رکوائی اور امن کی طرف بات کو لے گئے. ہم چاہتے یہ تھے کہ اگر وہ یہ لڑائی بھی رکوا دیں اور اس میں غزہ کے لیے بھی ہم کوئی اسپیشل پیکیج اور کچھ اچھی پوزیشن لے لیں یا ان کی سفارت کاری بھی ہو جائے تاکہ ان کی بھی زندگی میں جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں. تو اس کے لیے یہ پاکستان کا ایک بہت ہی سمارٹ اور بڑا ہی اچھا موو تھا، جو میرے خیال میں پھر جب انہوں نے حملہ کیا ایران پہ، اب وہ چیز ویلڈ نہیں رہی. جو ان کی نامینیشن تھی نوبل پرائز کے لیے وہ اب نہیں رہی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب واپس لے لیں گے آپ لوگ ان کی نامینیشن؟ مطلب وہ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب کوئی کسی وار مونگرنگ میں، کسی جنگ میں کوئی بندہ ملوث نہ ہو. اب ایران پر حملے کے بعد تو میرے خیال میں وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کے 3 جو آپ نے اڈے تھے نیوکلیر سائٹس وہ آپ نے ملیامیٹ کر دیے، تو اب تو وہ چیز رہی نہیں. جہاں تک بات ہے آپ کی ایران کی، تو دیکھیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹک میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن پاکستان کی جو شکریہ آپ کا ایرانی پارلیمنٹ نے ادا کیا ہے، ایرانی پارلیمنٹ نے شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے، وہاں کے گلیوں بازاروں میں ایرانی عوام نکلے اور انہوں نے کہا کہ شکریہ پاکستان اور دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. تو میرے خیال میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسلم امہ کے ایک انتہائی اہم رکن ہونے کی اور پھر ایٹمی قوت ہونے کی آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا دیے. اس تمام وار مونگرنگ میں اور ساری صورتحال میں چائنا، سعودیہ، ترکیہ، ایران، آذربائیجان، آپ کتنے اسلامی ملکوں کو ایک پیج پر لے آئے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم نے پاکستان کی اس وقت، ورنہ آپ کچھ سال پہلے دیکھ لیں، وی ور اسٹینڈنگ آل alone. ہمارے ساتھ تو کوئی سفارتکاری کرتا ہی نہیں تھا. ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہم کہیں نہیں تھے. آج میرے خیال میں اس خطے میں سب سے بہترین سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو فلسطین کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی آپس میں جو رومانس ہے وہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ وہ بھی چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بادل، کبھی سورج، یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. مجھے جنرل صاحب نے جو بات کی میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کو، دنیا کو کیا کہنا ہے اور پھر ڈومیسٹک آڈینس کو کیا ایڈریس کرنا ہے، ان کو کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے. وہ ان کی اپنی گیمکس ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنی پالیٹکس کو لے کے چلتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں؟ میرے خیال میں نہیں، بلکہ اس وقت تو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ بہترین رہا، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑائی میں تھا یا اس وقت ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں تھا. تو میرے خیال میں اٹس مور لائک اے فیدر the cape of Pakistan. اچھا مبین صاحب، اب حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا سفارتی کردار بڑا زبردست رہا ہے. بلاول صاحب ایک دورہ بھی کر کے آئے، کل نثار جٹ صاحب، ان کا نام بھی جٹ ہے، انہوں نے کچھ کہہ دیا اور قومی اسمبلی کے اندر لڑائی بھی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی. تو اب حکومت اتنے اچھے کام کر رہی ہے سفارتی محاذ پہ، تو آپ لوگ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کاظمی صاحب، جیلس تو بندہ تب ہو نا کہ جب بڑا ہی کوئی بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہو. ہم تو خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی ناکامیاں ہر محاذ کے اوپر، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو جو جس طرح چلا رہے ہیں یہ ملک کو، ہر لحاظ سے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. جس طرح سے انہوں نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا فار دی نوبل پیس پرائز اور اگلے دن ہی اس نے جو ہے وہ دھماکے کر دیے ایران کی. اس نے 2-3 جگہوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ بامبنگ کی. تو ابھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا وڈرا جب کریں ذرا تھوڑا پتہ بھی تو لگے نا. جیسے اسے نامینیٹ کیا ہے، اس کی نامینیشن واپس کرانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں.
تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ اپنی باتوں پہ پورا اترتا ہے. باقی جو نثار جٹ صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے کہا جی وہ گھوم پھر کے جو ہے وہاں پہ کھانے شانے کھا کے اور سمندر اور پہاڑ دیکھ کے واپس آ گئے, اس نے کچھ نہیں کیا. اور بات یہ کہ جو سفارتی معاملات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بالکل جو ہے یہ حکومت ناکام ہے. اور ان کے جو ڈپٹی پی ایم ہیں اور جو فارن آفس کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی آج بھی نظریں جو ہے وہ ایف بی آر اور ان والے فائنانس والے معاملات پہ زیادہ ہوتی ہیں. اپنی وہ جو اصل ان کا ذمہ داری ہے اس کے اوپر ان کی کوئی اتنی خاص توجہ ہے نہیں ہے. اور رہ گئی بات ٹرمپ والی, جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کردار مجھے تو ذاتی طور پہ جو لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان یا انڈیا والا معاملہ ہو, یا رشیا یوکرین والا معاملہ ہو, یا ایران اور اسرائیل والا معاملہ ہو, اس کی ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دابے سے کام لے اور کسی کی تصحیق کرے. اور بالکل وہ جیسے سیاستدان نہیں ہوتے یا تھانے دار ہوتے ہیں جو لڑائی بھی کروا دیتے ہیں پھر صلح بھی کروا دیتے ہیں. پر یہ مبین بھائی یہ وہی ٹرمپ ہے نا, اس سے آپ لوگوں کو بڑی امیدیں تھی, آپ کی خواہش تھی کہ آئے گا دابا لگائے گا ان لوگوں کو اور آپ کے خان صاحب کو رہا کروا لے گا. آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے تھے نا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اختیار ولی صاحب بڑے خوش ہو رہے, کہہ رہے مجھے ذرا اس کے اوپر بولنے کا موقع ہے. یقین کریں ہماری کوئی توقعات نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت کے اندر, ہر جماعت کے اندر سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں بھی کچھ لوگ ہوں جو کوئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی توقعات ہوں, ان کی کوئی ان کے ساتھ باتیں ہوں, لیکن ہم جو پاکستان میں لوگ ہیں, مطلب میں اپنی بات کروں یا میرے جیسے اور جتنے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں, یقین مانے مجھے کوئی پہلے دن سے توقعات نہیں تھی کہ وہ کچھ ہمارے لیے کرے گا. میرے توقعات جو ہیں وہ ادھر سے ہی ہیں, انہی عدالتوں سے ہی ہیں, پاکستان کی عوام سے ہی ہیں. یقین مانے مجھے ذاتی طور پہ کوئی توقع نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں توقعات ادھر سے ہی ہیں, آپ جنرل صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا مبین صاحب, اس وقت تنقید تحریک انصاف پہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. کبھی ہمیں جنگ کا سامنا ہے, کبھی ہمیں فائنینشیل ایشوز ہیں, لیکن آپ لوگ آج بھی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. ملک کے اندر ایک سیاسی ماحول ایسا بننے نہیں دیتے کہ پوری قوم اکٹھی ہو سکے. کس حد تک یہ تنقید آپ لوگوں پہ جائز ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب, کوئی ایسا موقع جو تھا جیسے انڈو پاک وار کا تھا, مجھے بتائیں تحریک انصاف کدھر پیچھے رہی ہے؟ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا وارئرز ہوں یا سیاسی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے, جدھر پاکستان کی بات آتی ہے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دو رائے نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. جب انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات ہوگی, چاہے وہ نوجوان تحریک انصاف کا ہو یا تحریک انصاف کا مخالف ہو, وہ بالکل آگے کھڑا ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کہ قوم کو اکٹھا کون نہیں ہونے دیتا, یہ ایک بڑا سوال ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.